فاتحہ۔ بسم اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ وقد بين لا يموت أبدا، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الصمد ودائم القائم والباقي بعد كل فناء وقبل كل فناء، هو الذي خلق الأرضين والسماوات في 6 أيام، هو الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد۔ والصلاة والسلام على رسول الله الأعظم المصطفى الأمجد المحمود الأحمد المكي المدني الطاهر الكرشي التهامي سيدي ومولاي أبي القاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المتطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ أما بعد فقد قال سبحان في القرآن وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بالحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ صلوات۔ اپنی زحمت کی قبولیت کے لیے محبت و عقیدت کے ساتھ لمس سے محمد اپنی طرف سے شب عاشور کے امام پر صاحب قلب حسین کی وارث قوم مقام مالک کل جہاں امام زمانہ کی محضر میں تعزیت و تسلیت پرسہ ارسال کرنے کے لیے درود گانے اور محمد ارواح معصومین کے استقبال کے لیے احترام عقیدت آنکھیں بند کر کے سر جھکا کے عقیدت و محبت کے ساتھ درود گانے اور محمد دعا ہے خالق مالک ہم سب کی حاضری کو اپنے برگاہ میں قبول فرمائے۔ خدا ہمارے سنگاٹی کو ہم سب کے لیے، ہم سب کے مضمین کے لیے، بانیان صف حضا کے مرحومین کے لیے، منتظمین و معاونین و اراکین صف حضا کے مرحومین کے لیے، جن کا دنیا میں فاتحہ کہنے والے کو نہیں، ان تمام مرحومین مومنات کے لیے جو سال ہائے گزشتہ میں ان ایام عزا کے مجالس میں حاضر دیتے رہے اور مثال اپنے مولا کے برگاہ میں، ان تمام مرحومین کے لیے خدا توشہ آخرت قرار فرمائے۔ خدا زمانے کے امام کو ہم سب سے راضی فرمائے۔ خدا ان کی زیارت ہمارا نصیب قرار فرمائے۔ ان کی زبان اقدس کو خدا ہمارے لیے دعا گو قرار فرمائے۔ پروردگار عالم ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ ہم سب کو موت سے قبل توبۃ النصوح کی توفیق عطا فرمائے۔ ولایت آل محمد کے اس گہور سے متمسک رہنے کی خدا ہمیں مساعدت فراہم فرمائے۔
ولایت کا نور خدا ہمارے سینوں کی ضیاء قرار فرمائے، اور اسی ولایت کو روز محشر خدا ہمارے چہروں کا نور قرار فرمائے۔ اپنی اپنی دعاؤں قبولیت کے لیے، ان تمام دعاؤں کی استجابت کے لیے، حضرت علیہ السلام کے فضیل ظہور حفظ و امان کے لیے، جمیع مومنین مومنات کے حفظ و امان کے لیے محبت و عقیدت کے ساتھ درود پاک کہیے اور محمد اجازت ہے جی گفتگو شروع کی جائے۔ بہت شکریہ۔ حدود ولایت کیا ہے؟ متاسفانہ دین بیت گئے اور اس موضوع پہ کوئی حاصل بات نہ ہو سکی۔ ولایت وہ ثقل وصل ہے جو خدا اور خدا کی کل مخلوقات کو باہم جوڑتی ہے۔ ولایت کا ہاتھا فقر اس کائنات اور اس زمانے کے ظاہر کے ساتھ نہیں ہے۔ ولایت کی حدود عالم زر میں بھی ہے، عالم مسالی میں بھی ہے، عالم ارواح میں بھی ہے، عالم مادی میں بھی ہے، عالم معانی میں بھی ہے، عالم نشور میں بھی ہے، عالم برزخ میں بھی ہے، عالم نشور میں بھی ہے، عالم میزان میں بھی ہے، اور روز قیامت بھی ہے، اور بعد از روز قیامت بھی ہے۔ یعنی کائنات میں ہمارے آنے سے پہلے جو بھی نظام جن سے گزر کے ہم دنیا میں آئے، جو ہے وہ عالم زر ہو، عالم مسالی ہو، یہ پورے عوالم ہیں جو پر علیحدہ سیر حاصل بات ہو سکتی ہے۔ زیادہ زحمت نہیں دینا چاہتا، نتیجے تک لے جا کے آپ کی زحمتوں کو تمام کروں۔ ان تمام عوالم پر اللہ کی طرف سے جو حق کے تصرف رکھتے ہیں وہی صاحب ولایت ہیں، اور وہ ذوات ہیں کہ جن کے لیے اللہ کہتا ہے لو کنت کنزا مخفیا فاحببت ان نور فخلقت خلقا۔ میں نے جب چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اپنی ولایت کا اظہار کروں، تو میں نے ان وجود کو خلق کر دیا جن کے وجود سے میری ولایت کا اظہار ہوتا ہے۔ اور میں نے اس کے فقط اس کائنات میں نہیں، اس سے پہلے جتنے عوالم ہیں ان تمام عوالم میں بھی انہی کی ولایت کا ظہور ہے، اس کے بعد بھی انہی کی ولایت کا ظہور ہے۔ ایک جھلک پہلے کی پیش کرتا ہوں قرآن کی آیت کی روشنی، اس میں انشاءاللہ کل ہو سکے تو چوک کی مجلس میں اسی بھی بات کر لیں گے، موضوع بھی سمٹ جائے گا، اگر نہیں تو پھر جو مولا کی توفیق ہوئی اسی طرف جملے بڑھ جائیں گے۔ اور ایک روایت کی ایک آیت بعد از حیات ظاہری جو ہماری مادی زمانہ ہے، اس کے بعد کی ان کی ولایت کی آپ کے محضر میں برائے تمثیل میں کوشش کر رہا ہوں آسان لفظوں سے آپ کی برکات بیان کروں، تو یہ کیڑے لڑے نا تاکہ قبر سے نہیں لڑنے لگے، دھیان مجلس ہونا چاہیے۔ صلوات محمد و ایک معروف آیت ہے قرآن کی، جس طرح سورتوں کے نام ہے نا، سپاروں کے نام ہے، پہلے سپارے کا نام الف لام میم، دوسرے کا سیقول سفہاء، اس طرح سپاروں کے نام ہیں، اس طرح سورتوں کے نام ہے۔ پہلی سورہ سورہ حمد ہے، پھر سورہ بقرہ ہے، پھر سورہ آل عمران ہے۔ اسی طرح قرآن کی کچھ آیتوں کے بھی نام ہیں، جیسے ایک آیت آیت کرسی ہے، ایک آیت آیت ولایت ہے، ایک آیت آیت مباہلہ ہے۔ اسی طرح ایک آیت صلوات محمد و آل محمد، پھر بھی صلوات محمد و آل محمد۔ اگر ممکن ہو سکے تو سارے آپ مل کے بلند آواز صلوات محمد و آل محمد۔ انہی آیتوں میں سے ایک آیت ہے جس آیت کو آیت میثاق کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں جی؟ آیت میثاق، یعنی معاہدے والی آیت۔ اللہ نے جو معاہدہ کیا کن سے؟ نبیوں سے۔ چونکہ اس آیت کی ابتدا میں لفظ میثاق آیا تو اس آیت کو آیت میثاق کہتے ہیں۔ معاہدہ کیا ہوا تھا؟ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، سورہ آل عمران۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لِمَا آتَيْتُكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَا تُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ عَلَى ذَلِكَ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا
قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. یہ آیت اللہ نے معاہدہ کیا سارے نبیوں سے، آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنے نبی ہیں، چاہے وہ 1,24,000 مانے، چاہے 2 لاکھ مانے، چاہے 2 کروڑ مانے، جو بھی نبی ہیں. اور نبیوں کی تعداد ماننا ضروری نہیں، نبیوں کے نام کا جاننا بھی ضروری نہیں، سوائے اپنے نبی کی جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں. لیکن سننا، امام کا ماننا بھی ضروری ہے، امام کا نام جاننا بھی ضروری ہے. فقط اپنے نبی کی معرفت ضروری ہے. انبیاء ما سبق کا نام جن کا آتا ہے ٹھیک ہے، 26 نام قرآن میں ہے، وہ نام ہو تو کافی ہے، سب کے نام جاننا ضروری نہیں. بس ماننا ہے کہ وہ خود نہیں بنے، اللہ نے بنا کے بھیجا ہے. وہ ووٹوں سے نبی نہیں بنے، وہ نگاہ قدرت کے انتخاب سے نبی بن کے آئے ہیں. اور اسی کے ذہن میں یہ آیت ہے، اللہ اپنے حبیب سے کہتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، کیونکہ ابھی ڈیوٹی شروع ہے اور اس سے لے کے کل رات تک اسی طرح سے سلسلہ ہے. مائک سے پیچھے ہٹ کے اس کی بات کرو کہ مائک گلے کو نہ کھینچے. اگر آواز آپ تک انشاءاللہ پہنچ رہی ہے، بھائی نے بڑا اچھا سیٹ کیا اور مائک خدا کو سلامت رکھے. ایک درود کہہ دیو محمد و آل محمد. لیکن آج جان آپ کی جو صلوات کی آواز ہے نا، یہ مجلس پڑھنے والی نہیں ہے، یہ تو بس گزارا کر کے گزر جانے والی بات ہے. اگر سننا چاہتے ہیں بلند آواز سے میرے حبیب یاد کر اس معاہدے کو جو ہم نے نبیوں سے لیا. کیوں لیا؟ لما اتیتکم من الکتاب والحکمہ، تاکہ ہم نبیوں کو کتاب اور نبوت عطا کریں. یعنی نبوت کے ملنے سے پہلے اللہ نے ایک معاہدہ کیا، ایک وعدہ لیا. کیا؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، تم سب کے بعد ایک رسول آئے گا، تمہارے سب کے بعد ایک رسول آئے گا. ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، تم سب نے اس کی تصدیق کرنی ہے. اپنی امتوں کو بتا کے جانا ہے کہ مصطفیٰ آئے گا. ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. کسی نے کہا کھجوروں والی سرزمین پہ آئے گا، کسی نے کہا وادی بطحا میں آئے گا. ہر ایک اپنی امت کو بتا کے مصدق لما معکم لا تؤمنون بہ، فقط انہوں نے نبیوں کے امتوں کے درمیان تصدیق نہیں کرنی، بلکہ اس پہ ایمان بھی رکھنا ہے کہ وہ تمہارا بھی نبی ہے. جاگتے پہ لا تؤمنون بہ، پھر یہ بھی کافی نہیں، ولا تنصرون، تمہیں اس کی مدد بھی کرنی ہے. پھر اللہ نے کہا زبردستی کوئی نہیں، کالا اقررتم، کیا تم یہ جو معاہدہ ہے اس کا اقرار کرتے ہو؟ 3 کام تمہارے ذمہ ہیں، میرے محمد کی تصدیق کرنا، میرے محمد پہ ایمان لانا، میرے محمد کی مدد کرنا. اقررتم واخذتم علی ذلکم اسری، کیا تم اقرار کرتے ہو اور توحید پر سے اس بارے اقرار کو ہلکا کرتے ہو؟ قالوا اقررنا، سارے نبیوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں. قال فاشهدوا، اللہ نے کہا تمہارا اقرار کافی نہیں ہے، آپس میں ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ. وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں خود تمہاری گواہی پہ گواہی بن جاؤں، گواہ بن جاؤں گا. اور سنو، فقط تمہاری گواہی اور اوپر میری گواہی نہیں، سنو فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو نبی اپنے اس وعدے سے پھر گیا وہ نبی نہیں رہے گا، وہ فاسق ہو جائے گا، وہ فاسق ہو جائے گا. تو جو کریے گا، یعنی عالم ارواح میں اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا تھا، کس کا؟ محمد و آل محمد کی ولایت کا. اسی لیے میں نے کل جہاں پہ کہاں پہ کل بات چھوڑی تھی اس بات سے اس آیت کو نقل کرتے ہوئے متصل کرو. توجہ کریے گا، رسول اللہ نے فرمایا ما تکملت النبوت لنبی، جناب سیدہ کی عظمت کا جملہ، ما تکملت النبوت لنبی حتی اقر بفضلها و محبتها، کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک کسی نبی کو نبوت نہیں ملی جب تک کہ اس نے میری بیٹی کی ولایت کا اقرار نہیں کر لیا. جب تک اس نے جناب فاطمہ کی ولایت کا، بات کی سمجھ تو آ رہی ہے نا؟ تئید کے لیے ہاتھ اٹھا لو تمہارا نصیب، نہ اٹھا سکو تمہارا نصیب، سبحان اللہ کہو تو تمہارا اجر، نہ سہ سکو تو تمہارا اپنا اجر ہے. لیکن توجہ کریے گا، توجہ سب کر رہے ہو، اسی پہ تمہارا شکر گزار بھی ہوں، تمہارے لیے شب عاشور میں دعا گو بھی ہوں. توجہ کرنا، فرمایا ما تکملت النبوت لنبی حتی اقر بفضلها و محبتها،
کسی نبی کو اس وقت تک نبوت نہیں ملی جب تک اس نے میری بطول کی ولایت کا اقرار نہیں کر لیا۔ میں نے عرض کیا تھا نا، بعض چیزیں رسول نے بطول کا نام دے کے سمجھا کے علی کی عظمت بتائی اور بعض منظروں پہ علی دکھا کے بطول سمجھائی۔ کل میں نے عرض کیا تھا، اگر آپ کے ذہنوں میں موجود ہو، فرمایا ما تکمل نبوت نبی حتی قرب فضلها و محبتها، کسی نبی کو نبوت نہیں ملی جب تک کہ اس نے میری بیٹی کی ولایت کا اقرار نہیں کر لیا۔ اور خدا کی قسم یہ فقط روایت نہیں، یہی جو ابھی آیت پیش کی ہے اسی کے ذہن میں ہے، کیونکہ مصطفیٰ کی رسالت کا جب تک اقرار نہیں ہوا، جب تک مصطفیٰ کی رسالت کا اقرار نہیں ہوا، اللہ نے کسی نبی کو نبی نبوت نہیں دی ہے۔ اور مصطفیٰ نے فرمایا ہے الفاطمہ تو بذۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یعنی وجود محمد کا نا، اللہ کے رسول کی رسالت کا ٹکڑا ہے فاطمہ۔ اور جب تک جز کا اقرار نہ ہو، کل کا اقرار نہیں ہوتا۔ کیا عظمت ہے بطول عذرا تیری، خدا کی قسم جب تک آدم بی بی کا کلمہ نہ پڑھے نبی نہیں بنتا، جب تک نوح مصطفیٰ کی بیٹی کا کلمہ نہ پڑھے نبی نہیں بنتا، آدم سے عیسیٰ تک سارے نبیوں کی نبوت رکی ہے جب تک بطول کی ولایت کا اقرار نہ ہو جائے۔ جب بطول کے بغیر نبیوں کی نبوت نہیں بچتی تو کسی اور کی کشتی کہاں بچے؟ نبوت نبی حتی قرب فضلہ و محبت ہے۔ میں نے عرض کیا ایک آیت عالم وجود سے پہلے، عالم مادی سے پہلے کی عرض کروں گا، اور ایک بات کی بات جب قیامت کا دن ہوگا، قرآن میں خدا نے اپنے حبیب سے ایک وعدہ کیا، اللہ اے میرا حبیب، خدا تجھے مقام محمود پر فیض کرے گا، عسیٰ یبسطک ربک مقام محمودا، ان قریب خدا تجھے مقام محمود پہ بٹھائے گا۔ کس پہ بٹھائے گا؟ سارے بولو، مقام محمود پہ۔ رسول اللہ سے پوچھا صحابہ نے، یا رسول اللہ یہ مقام محمود کیا ہے؟ فرمایا سنو، جب پہلا سور پھونکا جائے گا، قرآن کی آیت ہے وَإِذَا نُفِخَ الصُّورُ صَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو سب بے ہوش ہو جائیں گے، سب بے ہوش ہو جائیں گے إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، مگر وہ بے ہوش نہیں ہوں گے جن کو خدا چاہے کہ وہ بے ہوش نہ ہو۔ عربی میں دو حرف ہیں جو اللہ زی کے معنوں میں اسماء موصولہ کے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے ما، ایک ہے من۔ ما آتا ہے غیر ذوی العقول کے لیے، من آتا ہے صاحبان عقل کے لیے، یعنی کوئی ایسے صاحبان عقل و دانش ہوں گے کہ جن پر سور پھونکے جانے کی بے ہوشی نہیں آئے گی۔ تو جو کریے گا اس کے سوا سب بے ہوش ہو جائیں گے۔ جب سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے نا، رسول اللہ فرماتے ہیں سب کو عالم محشر میں جمع کیا جائے گا، سب جمع ہوں گے، جنوں انس چرند پرند، دکھائی دینے والے نہ دکھائی دینے والے، وہ مخلوقات جو تصور انسان سے بالا ہے، وہ مخلوقات جو انسان کے تصور میں آ ہی نہیں سکتی۔ اب ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، پتہ نہیں اس منزل میں نقل کیا ہے یا نہیں کیا، کسی اور اسی اشرے میں کہیں نہ کہیں بات کرتے ہوئے میں نے وہ روایت کو نقل کیا ہے۔ تو جو کریے گا، اگر تکرار ہو تو درگزر کریے گا، تکرار نہ ہوا تو لطف بھی لیجئے گا، اور اپنے ایمان کو سائیکل کر کے ایمان کی معرفت کو بلند بھی کریے گا۔ خدا کی قسم اللہ کا رسول فرما رہے تھے خدا کی کائنات کی ذرہ ذرہ ہر مخلوق اللہ کے معذر میں حاضر ہوگی، سب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے۔ ایسی مخلوق ہے جو تصور انسان سے بالا ہے، ایسی مخلوق ہے جو سوچ انسان سے بالا ہے، ایسی مخلوق ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور خدا کی قسم علی مسجد نبوی مسجد کوفہ کے ممبر پہ ہے، مسجد کوفہ کے ممبر پہ علی بیٹھا ہے اور علی فرما رہے ہیں خلق اللہ خلق من التراب یاکل من التراب یشرب من التراب یلبس من التراب یجلس من التراب یکتب من التراب ینوم من التراب یدفن فی التراب یبعث من التراب۔ تو جو کریے گا، علی ممبر کوفہ پہ فرما رہا تھا خلق اللہ خلق من الریح، یہ تو مٹی کی بات ہوئی نا، پھر فرمایا خلق اللہ خلق من الریح، خلق اللہ خلق من الریح یاکل من الریح یشرب من الریح یلبس من الریح یجلس من الریح یکتب من الریح یدفن فی الریح یبعث من الریح۔ اللہ نے ہوا سے ایک مخلوق کو خلق کیا ہے جو کھاتی ہوا سے ہے، جو پیتی ہوا سے ہے، جو پیتی ہوا سے ہے، جو کھاتی ہوا سے ہے، جو پہنتی ہوا سے
ہے, جو رہتی ہوا پہ ہے, جو بیٹھتی ہوا پہ ہے, جو چلتی ہوا پہ ہے, جو سوتی ہوا پہ ہے, جو مر کے ہوا میں دفن ہوتی ہے, روز معاشر ہوا سے اٹھائی جائے گی. جب علی نے کوفہ کے منبر سے جو خطبہ دیا نا, اصحاب جو علی کے محفل میں بیٹھے تھے آپس میں چہم گوئیاں کرنے لگے, یہ ہمارا مولا کیسی بات کرتے ہیں کہ ہوا سے مخلوق خلق ہوئی ہو. ہم نے تو کبھی محسوس نہیں کی ہوا ہم سانسوں میں لیتے ہیں, کبھی کوئی مخلوق ہماری سانسوں میں اٹکی نہیں ہے, سانسوں سے ہوا باہر نکالتے ہیں, کبھی وہ مخلوق ہماری سانسوں میں رکی نہیں ہے, ہوا ہمارے بدن سے مس ہو کے آتی ہے, کبھی کوئی مخلوق ہمارے بدن سے ٹکرائی نہیں ہے. جب علی یہ خطبہ دے رہے تھے نا, لوگ آپس میں چہم گوئیاں کرنے لگے. فتبسم علی بن ابی طالب, علی منبر کوفہ پہ مسکرائے وقال, اور علی نے فرمایا واللہ, اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں علی کی جان ہے, واللہ انا جالس بینہم, جب علی ان کے درمیان بیٹھا ہوتا ہے, فیقال, اور علی کہتا ہے خلق اللہ خلق من التراب, یاکل من التراب, یشرب من التراب, یلبس من التراب, یجلس من التراب, یدفن فی التراب, یبعث من التراب, کہ اللہ نے مٹی سے ایک مخلوق کو خلق کیا ہے. وہ کھاتے مٹی سے ہیں, وہ پیتے مٹی سے ہیں, وہ پہنتے مٹی سے ہیں, وہ رہتے مٹی پہ ہیں, وہ بیٹھتے مٹی پہ ہیں, وہ چلتے مٹی پہ ہیں, وہ سوتے مٹی پہ ہیں, وہ مار کے مٹی میں دفن ہوتے ہیں. روز معاشر مٹی سے اٹھائے جائیں گے. یتکلمون کما تتکلمون, وہ بھی ایسے ہی سرگوشیاں کرتے ہیں جیسے تم کر رہے ہو. وہ بھی کہتے ہیں ہم مٹی کو اپنے دوش پہ اٹھا کے چلتے ہیں, ہم مٹی سے مس ہو کے چلتے ہیں, ہم نے کبھی کوئی مخلوق نہیں دیکھی. علی کہتے ہیں واللہ انا اقول لہم و اقول لکم, میں علی تم سے بھی کہتا ہوں, ان سے بھی یہی کہتا ہوں. یہی کمال حکمت خداوند ہے کہ وہ تم میں رہیں, تم ان میں رہو, نہ وہ تمہیں دیکھیں نہ تم انہیں دیکھو. یہی کمال حکمت خداوند ہے. اور خدا کی قسم جب بھی مجلس میں آؤ نا, معمولی نہ سمجھا کرو, اس مجلس کی صدارت کرتا ہے مہدی فاطمہ, اس مجلس کی صدارت ہے مہدی فاطمہ کے بعد. جب آؤ تو سمجھو میں اپنے امام کے محضر میں حاضر ہوں. ایسے ہی بہادر بیٹھو جیسے امام کے محضر میں بندہ بیٹھتا ہے, ایسے ہی متوجہ بیٹھو جیسے بیٹھنے کا حق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صدارت مہدی فاطمہ کے پاس ہے. اب سوال کرو کہ مہدی فاطمہ آتے ہیں تو دکھائی کیوں نہیں دیتے؟ بھائی جب علی بتا رہا ہے کہ مٹی سے بنی مخلوق ہوا والی مخلوق کے درمیان رہتی ہے, ہوا والی مخلوق مٹی والی مخلوق کے درمیان رہتی ہے, مٹی بھی مادہ ہوا بھی مادہ, مادہ سے خلق مخلوق مادہ سے خلق مخلوق کے درمیان رہ کے نہیں دیکھتی اور مانتی ہے کہ مخلوق ہے. تو خدا کی قسم اگر مادہ مادہ کو نہ دیکھے ہے تو پھر جو نور ہے وہ مادہ کے درمیان آئے اور دکھائی نہ دے تو تعجب نہیں ہے, مادی ہے. سب مخلوقات محضر توحید میں ہوں گے, سب کھڑے ہوں گے. رسول اللہ فرماتے ہیں پھر منبر لگے, آواز پروردگار آئے گی, یا محمد اجلس اللہ مقام محمود, مصطفیٰ آئیے یہ مقام محمود آپ کے لیے. کیا عظمت ہے میرے مصطفیٰ کی. ساری مخلوقات کھڑی ہوں گی اور مصطفیٰ منبر پہ مقام محمود پہ جلوہ فکر ہوں گے. تو جو ایسے میں معاشر میں ندائے قدرت آئے گی, یا معاشر الانبیاء, اے فرشتے اے نبیوں, سارے نبیوں کے بدن میں لرزہ آئے گا حیبت خدا سے. آواز ہے کہ لبیک اللہم لبیک, پروردگار ہم حاضر ہیں, ہم حاضر ہیں. ندائے قدرت آئے گی, میں نے تمہیں دنیا میں کس لیے مبعوث کیا. سارے نبی یک زباں بولے علی کلمہ توحید کے لیے. رب ذوالجلال تو نے ہمیں اپنی ربوبیت اپنی وحدانیت کے بیان کے القاء کے لیے دنیا میں بھیجا. آواز قدرت آئی, نبیوں کیا تم نے حق نبوت ادا کیا؟ سارے نبی یک زباں بولے پروردگار جتنی ہمت تھی کوشش کی, مگر ہم اقرار کرتے ہیں ہم سے حق نبوت ادا نہ ہوا. وہ جو ہے دوستوں کی پریشان تو نہیں ہو رہے, تھوڑی تھوڑی زحمت کریں, ذرا قریب آ جائیں تاکہ پیچھے سے آنے والے اگر کندھے نہ پھیلائیں گے خالی جگہ پہ پور ہو جائے. مہربانی فرمائیں تھوڑے تھوڑے آگے آ جائیں. کوئی نہیں بیٹا کہ پانی نہیں ہے, اٹھ کے آ جاؤ. اللہ دل فضل عطا کیا, بسم اللہ کریں ابھی ہو تھوڑے تھوڑے آ جاؤ. میرے بیٹے شاباش, اٹھ کے آ جاؤ. بھائی آپ کے آگے آ جائیں, کوئی مشکل نہیں, پنکھے کی ہوا یہاں بھی آئے گی. بہت شکریہ, سلامت ہے.
या रसूल या अल्लाह। बात की समझ आ रही है जी? सब दोस्तों को पहुंच रही है? जिन जिन को बात की समझ आ रही है बुलंद आवाज़ से बात करो मोहम्मद वाले मोहम्मद। अच्छा मैं कुछ देख रहा हूँ, कुछ होंठ हिल नहीं रहे, वैसे अपने मिजाज के मुताबिक दुरूद नहीं पढ़ रहे या समझ नहीं आ रहे? दुरूद पढ़े बुलंद आवाज़ से बात करो मोहम्मद। रसूल मकाम महमूद पे नदाए कुदरत आलम महशर नबियों क्यों अल्लाह कलमा तौहीद के लिए नबूवत का हक अदा किया। खुदाया जितनी बसात थी मेहनत की है, मगर इतराफ़ करते हैं हक के नबूवत अदा न हो सका। अच्छा मेहनत की जी परवरदिगार, लाओ अपनी मेहनत पे गवाह लेके आओ। जो तुमने मेहनत की है उस मेहनत पे गवाह लाओ। साहिब तफसीर मीज़ान लिखते हैं, अल्लामा मोहम्मद हुसैन तबातबाई दीगर तफसीरों में मौजूद है, दौर मंसूर में भी अहले सुन्नत की हमें रवायत मौजूद है। तो जो करिएगा तफसीर बुरहान हमारे यहाँ मकतब अहले बैत में उसमें भी ये रवायत मौजूद है। सारे नबी जमा होकर मकाम महमूद के नीचे आएंगे। मुस्तफ़ा ज़रूर करिए पर मोहम्मद वाला मुस्तफ़ा मकाम महमूद में है, सारे नबी जमा होकर मकाम महमूद के नीचे आएंगे। आवाज़ देंगे या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या शाफ़ी। हमारी नबूवतों की गवाही महज़र तौहीद में देनी चाहिए। मुतालबा क्या है? हमारी नबूवतों की गवाही अल्लाह की बरगाह में देने के लिए चाहिए। मुस्तफ़ा बैठे हैं हुक्म परवरदिगार से, मुस्तफ़ा मिंबर नहीं छोड़ेंगे मगर हुक्म परवरदिगार से। अब ऐसे में क्या है कि मुस्तफ़ा ने सदा दी, ऐना ऐना अम्मी हमज़ा, कहाँ है मेरे चचा हमज़ा? ऐना ऐना अखी जाफर इब्न अबी तालिब, कहाँ है मेरा भाई जाफर तैयार? रवायत कहती है रसूल की निदा आएगी ना, हमज़ा सफ़ों को चीरते हुए मिंबर के नीचे आएंगे, मकाम महमूद के नीचे आ कहेंगे लब्बैक या रसूल अल्लाह। जाफर तैयार आलम माशर में परवाज़ करता हुआ महज़र पैगंबर में आएगा, लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो जो करिएगा रसूल फरमाएंगे चचा हमज़ा, भैया जाफर जाओ मेरे भी हाथ पे जाके महज़र तौहीद में गवाही दो कि इन नबियों ने अपने अपने ज़माने में अपनी अपनी मेहनत और बसात के मुताबिक हक़ नबूवत अदा कर दिया। इधर से जाफर चले, इधर से हमज़ा चले, मगर इससे पहले एक और मरहला है, चाहता था दरगुजर करूं मगर आपकी तवज्जो हो गई, मैं वो फिर पेश करके आगे बढ़ूं, मुखल ना हो जाए। मकाम महमूद लगेगा ना, रसूल फरमाते हैं मकाम महमूद होगा, हुक्म परवरदिगार होगा, इजलिस या मोहम्मद, मुस्तफ़ा जा, मकाम महमूद में जलवा फकान हो जाएगा। फिर रसूल अल्लाह ने फरमाया, रसूल अल्लाह फरमाते हैं, फिर रसूल अल्लाह ने फरमाया कद जाअत रायती, फिर मेरा परचम आएगा, फिर मेरा रायत आएगा। उस वक्त असहाब पूछने लगे या रसूल अल्लाह वो आपका रायत क्या होगा? काफा हुआ लिवाए हम्द, वो लवाए हम्द है जो अल्लाह रोज़ माशर मुझे अता करेगा, वो मेरा परचम होगा, मेरा रायत होगा, मेरा झंडा होगा, मेरा लिवाए हम्द होगा, खुदा मुझे अता करेगा। उस वक्त असहाब पूछते हैं या रसूल अल्लाह जब खुदा आपको लेवा अता करेगा, खुदा आपको वो अलम अता करेगा, आपको वो परचम अता करेगा, या रसूल अल्लाह हर परचम का परचमदार होता है, हर अलम का अलमदार होता है, हर रायत का साहिब होता है, या रसूल अल्लाह हर लिवा का कोई साहिब होता है, उस परचम को कोई उठाने वाला होगा, उस झंडे को कोई उठाने वाला होगा, उस अलम को कोई उठाने वाला होगा। या रसूल अल्लाह वो कितना बड़ा होगा? रसूल अल्लाह ने फरमाया सुनो वो इतना बड़ा होगा ला युद्रिकुहुल अबसार। मैं अपनी मजलिसों में इमाम नकी की कुदरत के बयान पर एक रवायत नकल कर चुका हूँ, आपके ज़हनों में मौजूद होगी, वो मुर्गी के अंडे वाली और उसमें पूरी कायनात के बंद करने वाली मिसाल में कि कायनात का ज़ाहिर आँख की पुतली में बंद हो गया। मेरे इमाम से मेरे रसूल से पूछा गया या रसूल अल्लाह वो लिबास कितना बड़ा होगा? फरमाया ला युद्रिकुहुल अबसार, इतना बड़ा होगा कि आँख के हाथे में नहीं आएगा। कायनात का सारा ज़ाहिर आँख के हाथे में आ सकता है, पर लिवाए मोहम्मद इतना बड़ा होगा कि आँख के हाथे में सिमटेगा नहीं, यानी इतना बड़ा होगा। तो जो करना इतना बड़ा आलम असहाब
تعجب ہوئے. کہا اس لیے کہ ازل سے لے کے اب تک ہر مخلوق اس کے سائے میں ہوگی, مگر سنو سائے میں سب ہوں گے, سائے کا اثر اسی پہ ہوگا جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی, جس کے دل میں ہماری اہل بیت کی ولایت ہوگی. آواز آئے گی یا علی فتقدم خذ لواء الحمد قام اقبل رسول اللہ. علی لے لوا اور لوا لے کے محمد کے پیچھے ممبر کے پیچھے کھڑا ہو جائے. اس کے بعد انبیاء کو بلایا جائے گا. پھر انبیاء کی گواہی کے لیے حمزہ و جعفر چلے گئے اور نہ رسول سے سوال کرتے یا رسول اللہ. علی لوا لیے پیچھے کھڑے ہیں. آپ نے حمزہ کو بلایا, صفوں کو چینج کے آئے, آخری امتوں میں سے نکل کے آخری امت سے نکل کر آپ کے محضر میں آئے یا رسول اللہ. جعفر طیار کو بلایا, عالم محشر میں وہ پرواز کر کے آئے یا رسول اللہ. علی پیچھے کھڑے تھے, علی کو بھیجا ہوتا کہ علی جاؤ نبیوں کی نبوتوں کی گواہی دے کے آؤ یا رسول اللہ. آپ نے حمزہ کو زحمت دی, آپ نے جناب جعفر کو زحمت دی. اتنی آواز پیغمبر آئے, ابھی اللہ نے ان نبیوں سے گواہ مانگا تو میں محمد نے ان کی گواہی کے لیے اپنے بہاف پہ حمزہ اور جعفر کو بھیجا ہے. ابھی اللہ مجھ محمد سے میری نبوت کی گواہ مانگے گا تو میں اپنی گواہی کے لیے قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم من عندہ کتاب کے تحت اسی علی کو بھیجوں گا. جاؤ اور جا کر مجھ محمد کی نبوت کی گواہی دے دو. خدا کی قسم جو اللہ کی کل مشیت کے سامنے محمد کی نبوت کا گواہ ہو وہ علی کسی کی بیعت کا محتاج نہیں ہوگا. وہ کسی کی بیعت کا محتاج نہیں. یہی عالم محشر ہے. ان کی ولایت فقط اس کائنات میں نہیں ہے, کائنات سے ماقبل بھی انہی کی ولایت, ماں بعد قیامت بھی انہی کی ولایت. اس لیے جنت میں بھی ان کی سرداری ہے, کائنات کے ذرے ذرے پہ ان کی سرداری ہے. تو جو کریے گا آخری بات, ساری مخلوقات عالم محشر سے چل کے جو اگلا عالم ہے, اگلا عالم وہ ہے عالم میزان. روایت کہ جب سب عالم میزان میں آئیں گے نا, عالم میزان میں نبی صف کے اندر کھڑے ہوں گے, نبیوں کے پیچھے اولیاء, اوصیاء, نقیب, خلفاء, صالحین, شہداء, امتیں کتار اندر کتار, مصطفیٰ مقام محمود, علی لواء لیے. اتنے قد جاء ناقۃ النور, ایک نور کا ناقہ طلوع کرے گا. نور کی اونٹنی نور سے بنی ہوئی طلوع کرے گی. زندگی نے کسی موقع دیا تو میں اس پہ عرض کروں گا, توجہ کریے گا. ایک عظمت سن لے گا. حضرت سلیمان, ابو ذر, عمار رسول کے محضر میں آئے. رسول ممبر پہ دراز لیٹے ہوئے, ممبر پہ بیٹھے تھے اور دراز تھے. سلیمان, ابو ذر, بلال بن رباح, یہ تینوں محضر پیغمبر میں آئے اور آقا نے کہا یا رسول اللہ اخبرنی فضلا من فضائل بنت رسول اللہ یوم القیامہ. اے اللہ کے رسول ہمیں بطول کی کوئی ایک عظمت قیامت کے دن کی عظمتوں سے بتا دیجئے, کوئی ایک فضیلت قیامت کے دن کی فضیلتوں میں سے بتا دیجئے. پھر رسول نے یہ ایک روایت کو نقل کی, لمبی روایت ہے, ایک حصہ اس کا دیا. ناقہ نور آئے گا نا, تو روایت کہتی ہے وہ جو نبیوں کے کہنے پہ ممبر چھوڑ کے نہیں اترا تھا نا, ناقہ نور کے آتے ہی مصطفیٰ ممبر چھوڑ کے نیچے آئیں گے. امالی میں شاہ صدوق نے اس روایت کو نقل کیا. فقط نیچے نہیں آئیں گے, ناقہ نور کی طرف مصطفیٰ بڑھیں گے, ناقہ نور کا پردہ خود مصطفیٰ اٹھائیں گے, ناقہ نور سے زہرا ورود فرمائے گی. صرف ورود نہیں فرمائیں گے, رسول اللہ دست سیدہ کو تھامیں گے, فقبل علی یدیہا, بطول کے ہاتھ کو بوسہ دیں گے, فاستشم فی یدیہا, بطول کے ہاتھ کو سونگیں گے. رسول پوچھیں گے, بطول محمل سے باہر آئیں گی, عالم محشر سنے گا. رسول پوچھیں گے 2-4 منٹ میں ممبر بالکل چھوڑ رہا ہوں, میں نے ٹائم کی طرف متوجہ نہیں ہوا, لائٹ پڑنے سے مجھے بھی نظر کھڑی نہیں آ رہی تھی, میں نے دیکھا 2 منٹ رہ گئے ہیں, 2-3 منٹ میں زحمت سے سمیٹتا ہوں. تو جو کریے گا, رسول پوچھ رہے ہیں یا بنتی یا بزاتی, تعلمی مل یوم,
زہرا جانتی ہو آج کون سا دن ہے؟ یہ کون سا عالم ہے؟ فرمایا نام یہ آوتے حاذا عالم المیزان، یہ میزان کا عالم ہے، یہ جہان میزان ہے، ترازو میں نام اعمال کے تولے جانے کا ہے۔ تو جو کرنا ہوگا، میں 2-3 چیزیں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا تھا، وقت سمٹ گیا۔ اظہر کی بھائی کی اجازت سے آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ سنو، کوشش کرنا آج رات نہ سونا، ایک لحظے کے لیے نہ سونا۔ نیند آئے تو سوچنا محمد کی بیٹیاں جنگلوں میں موجود ہیں۔ سونا پہلی نصیحت۔ دوسری، کل جب روز طلوع ہونا، گریبان چاک ہوں، آستینیں اڑتی ہوئی ہوں، میرے جوانوں بال بکھرے ہوئے ہیں، تمہیں دیکھ کے جو بھی دیکھے اس کو پتہ لگ جائے اس کا کوئی مر گیا ہے، کوئی قضیہ ہو گیا ہے۔ تیسری، جب ملنا کسی سے مصافحہ نہ کرنا، ہاتھ آگے کرے تو اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کہنا تیرے امام کے غربت میں مارے جانے کا بڑا غم ہے۔ عربی میں کہہ سکتے ہیں تو عربی میں کہہ دیں، اعظم اللہ اجورنا واجورکم بمصائب الحسین، تیرے امام حسین کے غم ہے، تیرے امام حسین کا بڑا دکھ ہے۔ معانقہ نہ کرنا، گلے نہ ملنا کسی سے، کہیں تمہیں گلا ملتا دیکھ کے زہرا کی بیٹیوں کو رنج نہ ہو۔ اور سنو، آج شب کے اعمال میں سے کچھ نہ کر سکو، نماز تہجد فراموش نہ کرنا، پڑھ لینا، 11 سے 12 منٹ لگتے ہیں، اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ کل دن کا عرض کرو، 2 کام ضرور کرنا، زیارت عاشور ہر صورت پڑھنا، زیارت عاشور فراموش نہ کرنا، وہ زیارت ہے جو حدیث قدسی ہے، اور معصوم فرماتے ہیں جو زیارت عاشور پڑھتا ہے نا، 100 مرتبہ صلوات اور 100 مرتبہ لعن کے ساتھ، اس کے گناہ ریت کے ذروں سے زیادہ، پانی کے قطروں سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ، اور ہر گناہ پہاڑوں سے بڑا ہو تو زیارت عاشور اور روزے عاشور پڑھتا ہے، حسین کے غم کو مناتے ہوئے خدا اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ فراموش نہ کرنا۔ عزادارو، آخری بات، کل قبروں پہ مٹیاں ڈال لینا جانا۔ محمد کے بچوں کی لاشیں دھوپ میں ہوں اور ہم قبروں پہ مٹیاں ڈال دیں۔ 40 حسینی پہ جایا کرو جب زینب قبر پہ آئی تھی۔ بس عزادارو، روایت کی طرف پلٹو، رسول نے پوچھا یا بنتی و یا بزاتی اطالا بھی مل جاؤ، عمالی میں شاید صدوق نے لکھا، فرمایا نام یوت ہذا یوم المیزان، بابا آج نام اعمال تولے جانے لگے ہیں۔ لما تجھی یا بنتی، زہرا کیوں آئی عالم میزان میں؟ بابا لأنہ، اس لیے آئی ہوں کہ حسین کے رونے والوں کی شفاعت کرو۔ آئی کہہ سکو تو کہہ دینا، بناوٹی مسئلہ مجھے آتے نہیں ہیں، جو کتابوں کے لفظ ہیں وہی پیش کروں گا۔ گریہ ہو تمہارا نصیب، نہ ہو تو اپنے گناہ کیوں بناؤں؟ شب عاشور ہے، ایک لفظ بھی اضافی اپنے پاس سے نہیں لگاؤں گا۔ سننا عزادارو، بیٹا کیوں آئی ہو؟ بابا آئی ہوں حسین کے غم میں رونے والوں کی شفاعت کر سکوں۔ اے زینب، اے زہرا، مال شفا، تیرے پاس کیا ہے کہ جو تو عالم میزان میں رکھ کے ہر حسین کو رونے والے کی شفاعت کرے گی؟ اور سنو، حسین کو فقط تم نہیں روتے، حسین کو کون و مکان روتا ہے، حسین کو آسمان رویا، حسین کو سورج رویا، حسین کو چاند۔ آج جب سورج غروب ہو رہا تھا نا، میں یہاں سے گزر رہا تھا، میرے ایک عزیز نے دیکھا تو کہا بھائی وہ دیکھیں سورج کے ارد گرد ہر طرف خون کا حالہ بنا ہوا ہے۔ خدا کی قسم، جب مغرب کے وقت سورج تھا میں نے اپنی نگاہوں سے آج دیکھا ہے۔ ممبر پہ کھڑا ہوں، پاک روزے کی چھاؤں میں کھڑا ہوں، ممبر پہ کھڑے ہوئے کہتا ہوں ایسے کبھی نہیں دیکھا جتنا آج خون کا حالہ سورج کے گرد تھا، چونکہ آج کربلا میں عاشور ہے نا، آج کربلا میں عاشور ہے۔ حضرت اور زحمتوں کو سمیٹتے ہوئے آگے بڑھوں، بھائی کا وقت ضائع نہ کروں، آپ کا وقت بھی ضائع نہ کروں۔ گریہ وہ آپ کو کروائیں گے، توڑوں پہ رو گے رو، لیکن سن کے سمجھ کے یہ بات اگر دل پہ لگے ہائے ضرور کہہ دینا۔ کہا بیٹی زہرا کیوں آئی ہے؟ بابا ہر حسین کے رونے والے کی شفاعت کروانے آئی ہوں۔ مال شفا، زہرا تیرے پاس کیا ہے کہ عالم میزان میں رکھ کے جو نیکیاں کم رہ گئیں ان کو پورا کر کے شفاعت کروا لے گی؟ سنو گے؟ عمالی میں شیخ صدوق میں بار بار حوالہ دے رہا ہوں، شیخ صدوق کی روایت ہے، توجہ کریے گا۔ بی بی کہتی ہے یا ابتے انا یدعان مقتوعتان بولد العباس کافیہ للشفاء، بابا میرے پاس 2 قیمتی موتی ایسے ہیں
جن کو میں میزان میں رکھ کے کائنات کے ذرے ذرے کی حسین کے غم میں رونے والوں کی شفاعت کروا دوں گی۔ فاطمہ وہ موتی کیسے ہیں کہ بابا ید آنی مقتوعتان بے والد ید عباس، میرے عباس کے دو کٹے ہوئے بازو۔ اجرکم اللہ ہے کہنے والوں، میرا سلام ہے یار، میں تو سمجھ رہا تھا میں بات کر کے چلا جاؤں گا، تم سوچتے رہ جاؤ گے۔ خدا تمہیں اس غم کے سوا کسی غم میں نہ لائے، حسین کا غم سارے غموں پہ غالب رہے۔ عزادارو فرمایا دو عباس کے کٹے ہوئے بازو جن کو میں میزان میں رکھ کے ہر حسین کے رونے والے کی شفاعت کروا دوں گی۔ میں کہا کرتا ہوں بی بی کتنا مان ہے تجھے بازوؤں پہ، اور کتنا مان تھا ثانی زہرا کو عباس کے بازو میں۔ بس عزادارو اسی روایت سے متصل روایت کا آخری حصہ سنو، درمیان سے میں نے روایت کو چھوڑ دیا۔ عزادارو سنو کہ جملہ خدا کی قسم اللہ کا رسول فرمائیں گے بطول عالمی میزان تھم چکا، اب جنت کی طرف سفر ہے، پروردگار کا حکم ہوگا۔ ساری روایت چھوڑی عزادارو، آخری روایت کا ٹکڑا عرض کر رہا ہوں۔ حکم ہوگا یا آمتی، اے میری کنیز فاطمہ، فادخل فی الجنہ، فاطمہ میں اللہ چاہتا ہوں سب سے پہلے تو جنت میں جائے۔ کونوں مکان کی ابتدا انہی سے ہوئی ہے نا، اس لیے سب سے پہلے بھی منزل جنت پہ تو جائے گی۔ ناقہ زہرا کی مہار فضا میں تھامی ہوگی، فضا چلتے چلتے جب جنت کے دروازے پہ آئے گی نا، بطول فرمائے گی یا اختی فضا، میری بہن فضا فقیب کھڑی ہو جائے، رک جائے، فضا رکے گی۔ سیدہ خدا سے ہم کلام ہوگی، پروردگار اس سارے عالم معاشر پہ میری عظمت کا ظہور کر، دکھا ان کو بطول کی بیٹی کی عظمت کیا ہے۔ میرا دل کہتا ہے بطول یہاں دکھانا چاہتی ہے، خدایا تجھ سے مانگنے سے پہلے تو عظمت دکھا تاکہ ان کو میری عظمت کی خبر ہو، جن سے میں مانگتی رہی وہ کہتے رہے تیرا حق نہیں بنتا۔ بس عزادارو دروازے جنت پہ بطول رکی، پروردگار میری عظمت کا ظہور کر۔ میری کنیز فاطمہ مانگ کیا مانگتی ہے کہ پروردگار چاہتی یہ ہوں تب تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک سب سے پہلے مجھ سے بھی پہلے آخری حسین کا لدا جنت میں نہیں چلا جاتا۔ پہلے یہ جائیں گے پھر میں جنت میں جاؤں گی۔ خدا صدا دے گا فرشتوں ڈھونڈو کون کون ہے جو حسین پہ رویا تھا، کس کس نے حسین پہ گریہ کرتا، سب کو جنت کی طرف بھیجو۔ عزادارو روایت کہتی ہے یہ سارے حسین کی عزادات جنت کے دروازے پہ جائیں گے نا، خود خدا ان کے دل میں القاء کرے گا، یہ رک جائیں گے اور رکیں گے پروردگار تو نے ہماری مخدومہ کی عظمت کا ظہور عالم معاشر پہ کیا نا، اب ہماری بھی عظمت لوگوں پہ ظاہر کر۔ پھر خدا فرمائے گا پوچھو مانگو کیا چاہتے ہو، توجہ کرنا، خدا خود ان کے دل میں القاء کرے گا۔ وہ کہیں گے پروردگار جس کسی نے بھی ہماری ذکر حسین کی بپا کرنے میں مدد کی ہے پہلے ان کو جنت میں بھیج، پھر ہم جنت میں جائیں گے۔ پھر خدا کہے گا ڈھونڈو جس کی تم شفاعت کرو گے میں اس کو جنت کی طرف بھیج دوں گا۔ ذرا سنو گے جملہ خدا کی قسم عالم معاشر میں سب جنت میں جائیں گے مگر وہ کبھی نہ جا سکے گا جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی زہرا کے قاتلوں کی محبت ہوگی۔ بس عزادارو میں نے مسائب نہیں پڑھنا، مسائب اتنا کافی، آنکھیں بھیگ گئیں، اب وقت آگے لگ جائے گا، میں خود پہنچنا ہے مجلس پہ۔ بس آخر میں تم سے ایک خواہش کروں گا، آؤ یہ شب عاشور ہے، یہ ذاکر و خطیب کی محتاج نہیں ہے کہ ذاکر پڑھے خطیب پڑھے تو تم رو، نہ محسوس کر کے رو، اس شب کو محسوس کرو، اپنے کانوں پہ العطش العطش کی صداؤں کو محسوس کرو، بیویوں کی چیخ و پکار کو محسوس کرو، خود رو، لیکن عزادارو اس رونے کے ساتھ ایک شعار اپنی زبان پہ جاری رکھنا۔ وہ کیا عزادارو، وہ جو 3 دن کا پیاسا تھا نا، جو کربلا کے ٹیلے پہ کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ خدا کی قسم وہ فوج اشقیاء سے مدد نہیں مانگ رہا تھا، وہ تم سے مدد مانگ رہا تھا، وہ تمہیں مخاطب کر رہا تھا۔ آؤ روزہ شبیر کے سائے میں، اس شبی کے سائے میں 5 مرتبہ پوری طاقت سے کہنا، ممبر چھوڑ کے بھائی کے حوالے کر کے آگے بڑھ جاؤ، لیکن ایسے کہنا کہ کربلا تک تمہاری صدا جائے، 4 دنگ عالم میں ندا گونج جائے، ہر طرف خبر ہو کہ حسین کی فتح کے اعلان کے لیے حسین
کا قاسم کے ٹکڑے ہو گئے ہو، جس کے عباس کے بازو کٹ کے ہو، جس کا اصغر کان سے کان تک ذبح ہو گیا ہو، جس کے انصار مارے گئے، جس کے مہمان مارے گئے، جس کی بہنوں کے خیموں سے العطش کی صدائیں آ رہی ہے، وہ کہہ رہا تھا حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من ذاہب یذب عن حرب رسول اللہ، ہے کوئی میری مدد کرنے والا، ہے کوئی میرے استغاثے پہ لبیک کہنے والا، ہے کوئی ان کمینوں کو زینب کے خیموں سے دور کرنے والا؟ خدا کی قسم حسین تمہاری ارواح کو دیکھ کے پکار رہا تھا، آج اسی پکار کو اپنے کانوں پہ محسوس کرو اور پوری طاقت سے جتنا ماں کا دودھ پیا ہے دودھ کو حلال کرتے ہوئے پوری طاقت سے بولو لبیک یا حسین۔ ایسے نہیں میرا بھائی، میں آپ کو زحمت دینے والا نہیں، ممبر چھوڑ رہا ہوں، لیکن نعرہ ایسا لگاؤ کہ پوری چکوری شیر غازی میں ندا ہو جائے اور خبر ہو جائے کہ حسین کے ماننے والے روزہ شبیر کی چھاؤں میں بیٹھ کے دربار حسین میں حسین کو لبیک کہہ رہے ہیں۔ یہ نعرہ دہن سے نہ آنا چاہیے، جس کے دل میں قبر حسین ہے، قبر حسین کے طواف کر اور قبر حسین سے ندا نکلا، ہاتھوں کو اٹھا کے 5 مرتبہ پوری طاقت سے لبیک یا حسین۔ اب میں اپنی بیٹیوں سے کہوں گا، اپنی بہنوں سے کہوں گا، میری بچیوں اگر میری آواز سن رہی ہو اپنی باتوں کو روکو، میری بات سنو۔ میں سید تمہارا مہمان ہوں تو ان سے درخواست کروں، صرف بیٹیاں نعرہ لگائیں گی، صرف بیویاں نعرہ لگائیں گی اور نعرہ ہوگا لبیک یا زینب۔ وہ جس کو ساری رات حسین کے اصحاب اپنی وفا کا یقین دلاتے رہے نا، پھر بھی وہ مضطرب تھی کہ میرا حسین مارا جائے گا، میرے حسین کو بچانے والا کوئی نہیں، چھڑانے والا کوئی نہیں ہے۔ خدا کی قسم حبیب ابن مظاہر، زہیر ابن کین، حضرت مسلم ابن اوسجا اپنی اپنی گردنوں پہ تلوار رکھ کہتے بی بی تو حکم کر، ہم گردن کاٹ کے تیرے خیمے کے باہر پھینک دیں۔ اے میری بیٹیوں، میری بہنوں، میری بچیوں، تم نے اپنے زمانے کے امام کو یہ یقین دلانا ہے کہ مولا پردہ غیبت میں بیٹھ کے خون نہ رو، مولا ظہور کر، ہم تیری کلیزے اپنے بھائیوں کو اپنے بچوں کو تیار کر کے تیری سپاہ بنائیں گے، مولا ہم تیرے لیے جان نشاور کریں گے، تیرے راستے میں خون کے دریا بہائیں گے، مولا اپنی لاش میں بچھا دیں گے، تیرے تک کسی دشمن کو نہیں آنے دیں گے۔ اے میری بیٹیوں آؤ حسین کی بہن کو لبیک کہو، بیویاں بولیں گی، سب میری بیٹیاں بہنیں یک زبان بولیں لبیک یا زینب۔ ایسے نہیں بیٹیوں، اپنی آوازوں کو جمع کرو، للکار بنا کے پوری صدا سے بولو لبیک یا زینب۔ ایسے نہیں، اپنی آوازوں کو بلند کرو، 5 مرتبہ یہ تیاری ہے امام زمانہ کے ظہور کی، اور یہ شب منقلب کرتی ہے، حر بناتی ہے۔ اور اسی طرح کنیزان زہرا اپنے آپ کو تیار کرو، ہاتھوں کو اٹھا کے میری بیٹیوں بولو جب زبان 5 مرتبہ پوری طاقت سے لبیک یا حسین۔ دشمن تو سمجھتا ہے کہ پولیس کے ذریعے، انتظامیہ کے ذریعے، پرچوں کے ذریعے، گولیوں کی تھڑاٹ کے ذریعے، بم دھماکوں کے ذریعے عزاداری کو کام کرے گا؟ جہاں بچیاں لبیک کہہ رہی ہوں، جہاں بیویاں لبیک کہہ رہی ہوں، وہ دنیا کی کوئی طاقت حسین کے ذکر کو روک نہیں سکتی۔ اگر میری اس بات کے ساتھ